جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وزن کم کرنے کا طریقہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے۔ اس میں دبلا اور کم خور بندہ اللہ کو پسند ہے، اس کے بارے میں مدنی پھول ہیں۔ وزن دار شخص کا مذاق اڑانا حرام ہے۔ زیادہ کھانے سے ہونے والی گناہوں کی بیماریاں، موٹاپا موت کا سبب بن سکتا ہے۔ کیا بیٹھ کر کام کرنے سے موٹاپا آتا ہے؟ روزانہ پون گھنٹہ پیدل چلیے۔ وزن کم کرنے کے لیے کدو شریف پکانے کا طریقہ، کھا کر فوراً سو جانے کے نقصانات وغیرہ مدنی پھول موجود ہیں۔ درود پاک کی فضیلت اس سے عرض کرتا ہوں، یہ اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ رسالے کا تعارف بھی آپ کو ہو جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں، اور درود پاک کی فضیلت الحمدللہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے کہ بیان سے پہلے، درس سے پہلے درود کی فضیلت پیش کی جاتی ہے۔ القول البدی کے حوالے سے لکھا ہے، رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابیات کے اعلیٰ اوصاف کا بیان لیے حاضری ہے۔ اس سے پہلے صحابیات اور شوہر کی خدمت، صحابیات اور عبادات، صحابیات اور عشق رسول، صحابیات اور امور خانہ داری وغیرہ سلسلے کیے جا چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل صحابیات اور شوہر کی اطاعت کے تعلق سے مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس ضمن میں شوہر کی اطاعت باپ کی بخشش کا سبب بن گئی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو حدیث پاک سناؤں گا۔ شوہر کی اطاعت کرنا کیسا، شوہر کی اطاعت پر کیا اجر ملتا ہے، کیا ثواب ملتا ہے، اور جو نادان اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی اس کے لیے وعید کیا ہے۔ وعید یعنی جہنم کے عذاب کی دھمکی۔ مختلف مدنی پھول انشاءاللہ رنگ برنگے، دل ربا، دل کشا آپ کی جانب بڑھاؤں گا۔ اللہ کرے کہ دل جمی کے ساتھ اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ نیت جو ہے یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، مگر توجہ اس کی جانب بہت ہی کم ہے، اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے تجدیدی کارناموں میں سے ہے کہ آپ نے نیت کی جانب ہماری توجہ کرائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ جب بھی نیک عمل کریں اس میں اچھی نیت کریں۔ دیکھیں نیت کا معاملہ کس قدر اہم ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ قوت القلوب میں ہے کہ ایک صاحب چھت پر بال بنا رہے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ میری کنگھی لانا۔ عورت نے پوچھا کیا آئینہ بھی لیتی آؤں؟ وہ صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا ہاں۔ کسی سننے والے نے جواب فوراً نہ دینے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا
میں نے ایک نیت کے ساتھ اپنی زوجہ کو کنگھی لانے کے لیے کہا تھا، جب انہوں نے آئینہ لانے کا پوچھا تو اس وقت آئینے کے سلسلے میں میری کوئی نیت نہ تھی، لہٰذا میں نے نیت بنانے کے لیے غور و فکر کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے مجھے نیت عطا فرمائی، اس پر میں نے کہہ دیا ہاں وہ بھی لے آئیے۔ دیکھیے نیت کا معاملہ کس قدر اہم ہے، تو ہمیں چاہیے جب بھی کوئی نیک اور جائز کام کریں اچھی نیتیں کریں۔ جس نیک کام میں 10 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر ایک ہی نیکی حاصل ہو تو نفع میں کمی ہوئی نا، تو زیادہ نیتیں زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور حصول ثواب کے لیے حسب حال اس سلسلے میں شرکت کی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ موقع کی مناسبت سے عز وجل جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاء اللہ، ما شاء اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ما شاء اللہ وغیرہ کہوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھوں گا، لکھا کام آتا ہے، لکھنا چاہیے، مگر لکھنے کا سامان ہو تو پھر نیت کرنی چاہیے۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی انشاءاللہ عز و جل عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ اصال ثواب کی صورت بھی بنانی چاہیے۔ ہر نیک عمل کا اصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ جو بیان میں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس کا ثواب بھی آپ اصال کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب بلکہ اللہ تواب عز و جل کے کرم سے میرے نام اعمال میں جو بھی نیکی ہے میں اسے اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں۔ امہات المؤمنین پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادیاں رضی اللہ تعالی عنہن، خلفائے راشدین اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق جو کہ سردار اولیاء ہیں، ان کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمت اللہ القوی، سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت، ضیاء الدین مدنی علی رحمت اللہ الغنی، جملہ مسلمات و مسلمین، سارے اولیاء، سارے مسلمان مرد و عورت، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین، آپ کے جملہ خاندان، آپ کی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نوادر الاصول للترمذی جلد 2 صفحہ 153 پر ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد جہاد کے لیے گیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا تم نیچے نہ اترنا۔ اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا، اس عورت نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں عرضی بھیجی، تو مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے ڈر اور اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ اطاعت مینز حکم ماننا، فرما برداری کرنا، اس کا کہا ماننا۔ اس عورت کا باپ فوت ہو گیا، اس نے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر بھیجی، تب شاہ عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کی مثل ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، نماز جنازہ ادا فرمائی، اور اس عورت سے، اس صحابیہ سے جن کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے تھے،
ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تیرے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے تیرے باپ کو بخش دیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. تو خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بہنیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی، یعنی ان کی بات مانتی جو شرعاً درست ہے. اور دیکھیے کتنا کرم ہوا کہ شوہر نے کہا کہ نیچے نہ اترنا، والد بیمار تھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے ڈر، شوہر کی اطاعت کر، شوہر کی بات مان. والد فوت ہو گئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی یہی خبر بھیجی اور نماز جنازہ ادا فرما کر غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے تیرے والد کی بخشش فرما دی. تو وہ اسلامی بہنیں غور کریں جو شوہر کی بات تو نہیں مانتی اور شوہر سے بڑھ کر ان کے لیے کسی سہیلی کی بات ہے، کسی پڑوسن کی بات ہے، کسی بھاوج کی بات ہے، نند کی بات ہے، اپنی بہن کی بات کو بڑی اہمیت دینی. بھائی بہن تو کیا، ماں باپ سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر عورت پر حق کس کا؟ اس کے شوہر کا. اور مرد کے لیے سب سے بڑھ کر حق کس کا؟ اس کی ماں کا. تو ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شوہر کی اطاعت کی اور اللہ تعالی نے شوہر کی اطاعت کی برکت سے ان کے والد کی بخشش فرما دی. ابن ماجہ حدیث نمبر 2380، حضرت سیداتنا خیرہ رضی اللہ تعالی عنہا زیور لے کر شاہ بحر و بر رسول انور، مکے مدینے کے تاجور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، شفیع روز شمار، محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو یہ اپنے شوہر کی اجازت سے لے کر آئی ہے؟ وہ زیور حاضر کرنے آئی تھی نا، اس کی رضا کے بغیر تو ایسا نہیں کر سکتی. عرض کی میں اپنے شوہر کی اجازت سے ایسا کر رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا. تو شوہر کی اطاعت کرنے سے انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں برکتیں حاصل ہوں گی. حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 8830، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها، عورت جب پانچوں نمازیں ادا کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، واحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کو پاک دامن رکھے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی داخل جنت فرما دے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. عمل تو ہم کیا کریں گے. بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے تعلق سے مرآت جلد 5 صفحہ 96-97 پر شارح مشکات حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں یہاں خصوصیت سے عورت کا ذکر ہے کہ جو صرف عورت پر فرض ہے، کیا؟ خاوند کی اطاعت. نمازوں سے مراد پاکی کے زمانے کی نمازیں،
روزوں سے مراد رمضان کے روزے ہیں، ادا یا قضا۔ ناپاکی کی حالت میں عورت روزے ادا نہیں کر سکتی، قضا کرے گی۔ مزید لکھتے ہیں اسی طرح زنا اور اسباب زنا سے بچے، بے پردگی، گانا، ناچنا وغیرہ حرام کام کے اسباب بھی حرام ہیں، جیسے فرض کے اسباب و شرائط۔ فرض نماز کی وجہ سے وضو وغیرہ بھی فرض ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کا ہر جائز حکم مانے، عورت اپنے شوہر کا ہر جائز حکم مانے بشرط یہ کہ قادر ہو۔ فرمایا چونکہ اس صالحہ بی بی نے ہر قسم کی عبادات کی ہیں۔ کیا عبادات کی؟ 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کی، شوہر کی فرما برداری کی، اس لیے اسے ہر قسم کے دروازے سے جنت میں جانے کی اجازت ہے۔ جنت کے بہت دروازے ہیں، ہر دروازہ خاص عبادت والے کے لیے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بہنیں جو نمازیں ادا کرتی ہیں، اور محروم ہیں وہ نادان بہنیں جو نماز نہیں پڑھتی، بہانے لگاتی ہیں مصروفیت کا، غفلت کا، نماز نہیں آتی، کپڑے پاک نہیں رہتے، بچوں کی تربیت میں، بچوں کی پرورش میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کپڑے صاف نہیں رہتے، گھر کا کام کاج کرتے ہوئے، شوہر کی خدمت کرتے ہوئے ہی وہ وقت نہیں ملتا۔ استغفر اللہ، وہ نمازیں تو پڑھنی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ اسلامی بہنیں جو رمضان کے روزے رکھتی ہیں اور بدکاری کے اسباب سے بچتی ہیں۔ بدکاری سے بچنا ہے، اس کے اسباب سے ہی بچنا ہے۔ بے پردگی یہ بدکاری کی طرف لے جانے والی ہے، گانا ناچنا یہ بدکاری کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور گانے باجے کی ہولناکیاں امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، وہ پڑھ لینا چاہیے، اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اسلامی بہنوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ عجیب زمانہ آ گیا، اب تو مرد بھی ناچتے ہیں، عورتیں بھی ناچتی ہیں، استغفر اللہ، بڈھیاں بھی ناچتی ہیں، شرم نہیں آتی۔ اور بالخصوص شادیوں میں فیشن پرستی اور فیشن کا مظاہرہ ہوتا ہے، جوان لڑکیاں ناچتی ہیں، گاتی ہیں، ادھم مچاتی ہیں، اور بلا تکلف مرد بھی آتے جاتے ہیں، اور بدنگاہیوں کے سلسلے ہوتے ہیں۔ نہ خوف خدا ہے، نہ شرم نبی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف جلد 2 صفحہ 336، آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، زبان کا زنا بولنا، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے۔ استغفر اللہ۔ امیر اہل سنت مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں، فلم دیکھے اور جو گانے سنے، کیل اس کی آنکھ کانوں میں ٹھکے، فلم بھی کی آنکھ میں دوزخ کی آگ ہوگی بعد موت، تو ٹی وی سے بھاگ، چھوڑ دے ٹی وی کو، وی سی آر کو، کر دے راضی رب کو اور سرکار کو، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ کنز العمال حدیث نمبر 40654۔ 2 آوازوں پر دنیا آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت باجا، مصیبت کے وقت چلانا۔ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو گانے سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے 2 شیطان اس پر مقرر ہو جاتے ہیں۔ گانا، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گانا دل کو خراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور ہماری اسلامی بہنیں جو بے پردگی کرتی ہیں، جو کہ بدکاری کے اسباب میں سے، گانا ناچنا بدکاری کے اسباب میں سے، بہرحال جو اسلامی بہن شادی شدہ ہے، نماز پڑھے، روزے رکھے، اور
اپنی عصمت کی حفاظت کرے، پاک دامن رہے، بدکاری اور اس کے اسباب سے بچے، شوہر کی فرما برداری کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 98 تا 100۔ امیر اہل سنت نے جنت کی کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں، سبحان اللہ۔ آئیے جلدی جلدی پیش کرتا ہوں۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 152 تا 162 پر تحریر کردہ جنت کا بیان میں سے چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل منہ میں پانی آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت بھری جنت کی چاہت میں بے تاب ہو جائیے اور اسے پانے کی جد و جہد تیز تر کر دیجئے۔ چنانچہ لکھا ہے، امیر اہل سنت لکھ رہے ہیں، اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں۔ اگر جنتی کا کنگن، کلائی کا زیور، ظاہر ہو تو آفتاب یعنی سورج کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا یعنی چابک درہ رکھ سکیں، دنیا مافیہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گاروں سے بنی ہیں۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزہ خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اس میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بات پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً یعنی بالکل نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد یعنی ارادتاً اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ اسلامی بہنوں کو بہت ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی ماسی نہیں۔ اللہ راضی ہو گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، 10,000 خادم۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز۔ وہ مزے معاً یعنی ایک ہی ساتھ ایٹ اے ٹائم محسوس ہوں گے۔ ایک کا احساس دوسرے سے مانع یعنی روکنے والا نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل یعنی برداشت نہ کر سکیں۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی یعنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیرین یعنی میٹھا ہو جائے۔ ایک روایت میں اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیرین یعنی میٹھے ہو جائیں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی یعنی سرما لگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ پھر لوگ اللہ عز و جل کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے جس سے ملائکہ یعنی فرشتے گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب یعنی دلوں پر ان کا خطرہ یعنی خیال گزرا۔ اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ہنوز یعنی ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے،
یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں. جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا. جب جنتی جنت میں جالیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی. اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ہوگی. اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاة والتسلیم. آمین. یا اللہ عز و جل اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے صدقے اپنا دیدار نصیب فرما. آمین. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن شوہر کی اطاعت گزار فرما بردار تھیں. ان میں یہ اعلیٰ اوصاف پائے جاتے تھے. چنانچہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1161 حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. جس عورت نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی. اس حدیث کی شرح مرآت جلد 5 صفحہ 97 پر مفتی صاحب نے لکھا ہے یہاں خاوند سے مراد مسلمان عالم متقی خاوند ہے. یہ قیود بہت ہی مناسب ہے. بعض بے دین خاوند تو عورت کی نماز سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے گانے بجانے سینما جانے بے پردہ پھرنے سے راضی ہوتے ہیں. یہ رضا بے ایمانی ہے. تو وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس کے منسوب اس کے بچوں کے ابو سے راضی ہیں، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی. مگر وہ شوہر کیسا ہو، منسوب کیسا ہو؟ عالم ہو، مسلمان عالم متقی. اب ایسا کوئی خاوند ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ نماز سے خوش ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی نماز سے روکتا ہے، گانے کا کہتا ہے، بجانے کا کہتا ہے، سینما جانے کا کہتا ہے، بے پردہ پھرنے سے وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ راضی ہوتا ہے، بلکہ کہتا ہے تو پردہ کیوں کرتی، برقع کیوں پہنتی، شرعی پردہ کیوں کرتی. تو شوہر کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کی بات رکھنی ہے، اس کی بجا آوری کرنی ہے. مگر کن باتوں میں؟ جس میں اللہ کی رضا ہے، رسول کی رضا ہے. اگر شوہر بلائے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ سنیے، جامع ترمذی حدیث نمبر 1160. جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ عورت اس کے پاس آ جائے اگرچہ تنور کے پاس بیٹھی ہو. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو مگر شوہر کے بلانے پر سب کام چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے. اب شوہر آوازیں دے رہا ہے، وہ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ڈرائنگ روم میں یا چینل پر کچھ دیکھ رہی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہے یا بچوں میں مشغول ہے
یا گھر کے کام کاج میں، ہانڈی روٹی میں، تو سب کام چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس حاضر ہونا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1852۔ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ وہ پتھر اٹھا کر سرخ رنگ کے پہاڑ سے سیاہ پہاڑ پر لے جائے یا سیاہ پہاڑ سے سرخ پہاڑ پر لے جائے، تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ اب سنیں اس حدیث کی شرح، مرآت جلد 5 صفحہ 106۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ فرمان مبارک مبالغے کے طور پر ہے۔ سیاہ و سفید پہاڑ قریب قریب نہیں ہوتے بلکہ دور دور ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر خاوند شریعت کے دائرے میں رہ کر مشکل سے مشکل کام کا بھی حکم دے تب بھی بیوی اسے کرے۔ کالے پہاڑ کا پتھر سفید پہاڑ پر پہنچانا سخت مشکل ہے کہ بھاری بوجھ لے کر سفر کرنا ہے۔ امیر اہل سنت اپنی مدنی بیٹیوں کو نصیحت فرماتے ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت سے نہ غفلت کرنا، تو حشر میں پچھتائے گی اے مدنی بیٹی ورنہ تو پھر پچھتاوت کے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب حشر میں پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ تو اسلامی بہنوں کو چاہیے جو شادی شدہ ہیں اپنے شوہر کی اطاعت کریں، غفلت نہ کریں، اڑے نہیں۔ صحابیات اپنے شوہر کی رضامندی اور خوشنودی کا کیسے خیال رکھتی تھیں، اس کی ایک جھلک دیکھیے۔ سبحان اللہ، حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا عطر فروش تھیں۔ ایک بار ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میں ہر رات کو خوشبو لگاتی ہوں، بناؤ سنگار کر کے دلہن بن جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہوں، لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر ان کو متوجہ کرتی ہوں، وہ اعراض کرتے ہیں۔ جب شاہ عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی بارگاہ میں بھی یہ بات پیش کی گئی، فرمایا جاؤ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہو۔ عرض کی اس میں میرے لیے کیا اجر ہے؟ حضرت سیداتنا حولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے لیے کیا اجر ہے؟ میرے مصطفیٰ حبیب کبریا سید الانبیاء نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے گھر کو درست رکھتی ہے، سنوار کر رکھتی ہے، اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کو عذاب دینا ہو اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ کیسی بشارت ہے! جو عورت گھر کو درست رکھے، سنوار کر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 8914۔ جب عورت ایک بالشت بھی نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو لیتا ہے، حالانکہ عورت اس کی مثل رضا الہی کہیں نہ پائے گی کہ وہ اپنے گھر میں رہے، رب تبارک و تعالی کی عبادت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 7644۔ حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جو عورت اللہ کی اطاعت کرے، شوہر کا حق ادا کرے، اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عصمت، پاک دامنی اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے، تو اس کے یعنی ایسی عورت کے
جو اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی، شوہر کا حق ادا کرتی ہے، اس کو نیک کام کی یاد دلاتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی، اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ پھر اس کا شوہر با ایمان نیک خو ہے تو جنت میں وہ اس کی بیوی ہے، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1177، حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی، ہاں ایسی بہت ساری پائی جاتی ہیں، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے حال سے شوہر کو ایذا دیتی ہیں، لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو حور عین کہتی ہیں خدا تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث کی ایمان افروز شرح سنیے، مرآت جلد 5 صفحہ 8۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ حوریں نورانی ہونے کی وجہ سے جنت میں زمین کے واقعات دیکھتی ہیں۔ حوریں نورانی ہونے کی وجہ سے جنت میں زمین کے واقعات دیکھتی ہیں۔ دیکھو یہ لڑائی ہو رہی ہے کسی گھر کی بند کوٹھڑی میں اور حور دیکھ رہی ہے۔ یہاں مرقات نے فرمایا ملائے اعلیٰ دنیا والوں کے ایک عمل پر خبردار ہیں۔ مزید لکھتے ہیں حوروں کو لوگوں کے مقام کی خبر ہے کہ بعد قیامت یہ جنت کے فلاں درجے میں رہے گا۔ مزید لکھتے ہیں حوریں آج بھی اپنے خاوند انسانوں کو جانتی پہچانتی ہیں۔ مزید لکھتے ہیں آج بھی حوروں کو ہمارے دکھ سے دکھ پہنچتا ہے، ہمارے مخالف سے ناراض ہوتی ہیں۔ جب حوروں کے علم کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام خلق سے بڑے عالم ہیں، ان کے علم کا کیا پوچھنا۔ ہر حور دنیا کے ہر گھر کے ہر حال سے خبردار ہے، مگر یہ کلام وہی حور کرتی ہے جس کا زوج مینز شوہر، جس کا زوج اس کے گھر میں ہو۔ تو حوروں کو علم غیب بھی ہے، حوروں کو علم غیب ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو علم غیب کی کیا بات ہے۔ اس کا ثبوت تو قرآن سے ہے، اس کا ثبوت تو حدیث سے ہے۔ امیر اہل سنت نے اسے نیکی کی دعوت میں صفحہ نمبر 501 تا 502 وغیرہ سے دیکھیے، وہاں اسے بیان کیا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ سنیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 244 تا 245۔ سوال، نبی کے علم غیب کا منکر مسلمان ہے یا کافر؟ جواب، علم غیب کا انکار کرنا بعض صورتوں میں کفر ہے، بعض صورتوں میں گمراہی، بعض صورتوں میں نہ کفر نہ گمراہی نہ فسق، یعنی کچھ بھی حکم نہیں۔ ان تمام صورتوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے رسالے خالص الاعتقاد کی تمہید میں حضرت علامہ سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ عز و جل ہی عالم بالذات ہے، بے اس کے بتائے ایک حرف کوئی نہیں جان سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ عز و جل اپنے بعض علوم کا علم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے۔ تفصیل آپ وہاں سے پڑھ لیجئے، نیکی کی دعوت سے معلوم کر لیجئے، میں نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔
اور اعلی حضرت نے تو کہا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ تجھ پہ عیاں نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ کے پیش نظر ہے۔ دنیا جہاں میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو آپ پر ظاہر نہ ہو۔ بہرحال جب کوئی عورت اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، حور دیکھ لیتی ہے، ایذا پہنچاتی ہے، تو حور کہتی ہے خدا تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، یہ تیرے پاس مہمان ہے، عن قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ تو نادان عورتیں جو جھگڑے کرتی ہیں، ایذا دیتی ہیں زبان سے، خرچے کے معاملے میں باتیں کرتی ہیں، اور ڈیکوریشن پیسز چاہیے، کسی کو صوفہ سیٹ چاہیے، کسی کو نئی بیڈ شیٹ چاہیے، کسی کو وہ کارپیٹ چاہیے، کسی کو فلاں فریم چاہیے، تو فلاں نئے فیشن کے جو کپڑے ہیں وہ چاہیے، فلاں چیز چاہیے، جویلری چاہیے، وہ تو اپنے مطالبات ایسے کہ وہ بیچارہ گھر کا خرچہ کیسے چلا رہا ہے اور اس کو مطالبوں سے فرصت نہیں۔ تو شوہر کو ایذا نہ دے، شوہر کے لیے دعا کرے۔ جی ہاں، دعا کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو لیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں جو عورت اپنی نماز میں خاوند کے لیے دعا نہیں مانگتی وہ قبولیت کے شرف کو نہیں پا سکتی۔ تو اپنے منصوب کے لیے، بچوں کے ابو کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 قسم کی جنتی عورتیں اور 4 قسم کی جہنمی عورتوں کا بیان کیا۔ ارشاد فرمایا 4 قسم کی عورتیں جنتی ہیں اور 4 قسم کی جہنمی۔ پھر جنت میں جانے والی 4 عورتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، اللہ تعالی اور اپنے شوہر کی فرما بردار پاک دامن عورت، اللہ کے احکامات مانتی ہے اور اپنے شوہر کے احکامات مانتی ہے جو جائز ہیں، پاک دامن ہے۔ نمبر 2، زیادہ بچے جننے والی، صبر کرنے والی، اپنے شوہر کے ساتھ کم پر قناعت کرنے والی۔ نمبر 3، حیادار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی، نیز اس کی موجودگی میں اپنی زبان قابو میں رکھنے والی۔ 4، جس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے اپنے نفس کو روکے رکھے، ان کی تربیت کرے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرے اور اس خوف سے شادی نہ کرے کہ کہیں وہ برباد نہ ہو جائے۔ یہ ہیں 4 جنتی عورتیں۔ کون کون سی؟ اللہ تبارک و تعالی اور اپنے شوہر کی فرما بردار پاک دامن عورت، زیادہ بچے جننے والی، صبر کرنے والی، شوہر کے ساتھ کم پر قناعت کرنے والی، حیادار، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی، اپنی زبان قابو میں رکھنے والی، شوہر کی موجودگی میں اپنی زبان قابو میں رکھنے والی۔ شوہر فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر اپنے نفس کو روکتی ہے، ان کی تربیت کی خاطر ان کی اچھی دیکھ بھال کرتی ہے، شادی نہیں کرتی کہ کہیں بچے برباد نہ ہو جائیں۔ یہ ہیں جنتی عورتیں۔ اور جہنم میں جانے والی 4 عورتیں، نمبر 1، اپنے شوہر سے بد کلامی کرنے والی، اگر وہ غائب ہو تو اپنے نفس کی حفاظت نہ کرے اور اگر موجود ہو تو اپنی زبان سے اسے تکلیف دے۔ نمبر 2، اپنے شوہر کو طاقت سے زیادہ کام پر مجبور کرے۔ نمبر 3، جو اپنے آپ کو لوگوں سے نہ چھپائے اور اپنے گھر سے بن سنور کر نکلے۔ نمبر 4، جس کا کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو اور اس سے نماز سے کوئی دلچسپی نہ ہو اور نہ ہی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے شوہر کی اطاعت میں کوئی رغبت ہو۔ بس جس عورت میں یہ صفات پائی جائیں اگر وہ توبہ نہ کرے تو ملعونہ اور جہنمیوں میں سے ہے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے؟ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد اول بھی ہے، جلد دوم بھی ہے۔ یہ جو روایت میں نے پیش کی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 185 تا 186 میں آپ پڑھیں، اور بھی عورتوں کے عذابات وغیرہ کی روایت بھی اس میں موجود۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا وہاں زیادہ عورتیں ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ میں نے پیش کیا، حدیث نمبر 6449. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی شہزادی خاتون جنت سے، اے میری لخت جگر، اس عورت کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 189. سنن ابی داود حدیث نمبر 1417. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے اسے خوش کرے، جب کسی کام کا کہے تو اطاعت کرے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں شوہر اس کی طرف دیکھ کر اسی صورت میں خوش ہوگا جب وہ اس سے محبت کرتی ہوگی. شعب الایمان حدیث نمبر 8728. ایک عورت نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی عورت کے لیے غزوے کا کیا بدلہ ہے؟ ارشاد فرمائے شوہر کی اطاعت اور اس کے حق کا اعتراف. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 4133. دو افراد کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا. نمبر 1 وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو. نمبر 2 وہ جو لوگوں کا امام ہو اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. بہرحال جو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن تھیں اپنے شوہر کی اطاعت گزار بہت تھی. ان کے اعلیٰ اوصاف میں سے تھا کہ شوہر کی بات مانتی تھی. تو ان کے صدقے میں کاش ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اپنے شوہروں کی جائز بات میں، شریعت کے مطابق جو بات ہے اس میں اپنے شوہروں کی بات ماننا، اطاعت کرنا نصیب ہو جائے. کاش. یاد رکھیں کہ ایسی بات جو شرعاً درست نہیں ہے اس میں اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے فرما بردار شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف صحابہ